نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا امی کے بارے میں کہ آج کل کے سوشل میڈیا دور میں لفظ امی کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس پر تبصرہ کریں کہ کیا امی کا معنی جو ان پڑھ ہے یہ درست ہے؟ میری مجال نہیں کہ میں اس کا معنی ان پڑھ کر کے اس معنی کی نسبت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کروں۔ نہ یہ میری جرت ہے، نہ یہ میری ہمت ہے، نہ میری یہ طاقت ہے، نہ میری بساط ہے، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ امی کا جو ترجمہ ہماری کتب میں موجود ہے وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، وہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ امی کا جو ترجمہ ہم ان پڑھ کرتے ہیں، چونکہ امی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دوبالا کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت کو دوبالا کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو دوبالا کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بلند کرتا ہے۔ کیونکہ امی کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ہستی، وہ پڑھی لکھی ہستی جسے خدا نے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ امی کا معنی کیا بنے گا؟ وہ پڑھی لکھی ہستی جسے خدا نے سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ امی ہے۔ اس میں کہاں سے یہ لفظ معنی آ جاتا ہے کہ اس کا معنی ان پڑھ ہے؟ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صفاتی نام ہے، حضور کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھانے والے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی طرف غور کریں تو قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، اللہ نے یعنی جس کا نام رحمان ہے، اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ہی قرآن سکھا دیا، تمام قرآنی علوم سکھا دیے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتا ہے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھا رہا ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ خدائے وحدہ لا شریک جس کی اپنی ذات کی انتہا نہیں، خدائے وحدہ لا شریک جس کی نہ صفات کی انتہا ہے، نہ علوم کی انتہا ہے، نہ اس کی عظمت، نہ اس کی شانوں کی انتہا ہے، وہ ایسا عالم ہے کہ اس جیسا عالم ہی کائنات کے اندر نہیں۔ جب وہ کہے کہ میں نے سب کچھ اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا اور اس کو امی بنا کر بھیجا ہے، تو پھر بات تو اس کے اوپر تو ڈبیٹ رہتی نہیں، ڈسکس کرنا رہتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے رسول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اللہ نے قیامت تک کے سارے علوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیے، اور قرآن کی شکل میں جو قیامت تک رونما ہونے والے علوم ہیں، قرآن کی شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے۔ آج جس سائنس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترقی کر رہی ہے، جائیں تحقیق کریں، بار بار تحقیق کریں، آپ کو اس جزوی سائنس کی بنیادیں قرآن کی آیات سے، قرآن کے غور و فکر سے، قرآن کی بین واضح آیات سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا وبعث فیہم
رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یتلو علیہم، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں۔ تو کس نے سکھائی؟ اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ سکھا دیا۔ اللہ نے محبوب کبریا کو سب کچھ سکھا دیا۔ اللہ نے محبوب کائنات کو سب کچھ سکھا دیا۔ اللہ نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم ظاہری ہوں یا باطنی ہوں سارے کے سارے سکھا دیے۔ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان علوم کے لیے کوئی الفاظ متعین کریں۔ وہ کتنے علوم تھے، وہ کیا کیا علم تھے جو اللہ رب العزت نے سکھا دیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اللہ نے سارے ہی علوم اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیے۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے جب کہا کہ میرا محبوب امی ہے جس کو میں نے امی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس سے میرے محبوب نے کچھ بھی سیکھا ہو۔ جو کچھ سیکھا ہے وہ مجھ سے سیکھا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نطق ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بولنا ہے، یہ تو امر الہی کے ساتھ منسلک ہے، امر الہی کے ساتھ وابستہ ہے، پیوستہ ہے۔ ہم وحی کرتے ہیں، وہ تب بولتے ہیں، وہ وحی قرآن کی شکل میں ہو، وہ وحی حدیث کی شکل میں ہو، وہ وحی دنیاوی امور کی شکل میں ہو، ہر قسم کی جو وحی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی جو نبی آخر الزمان، رسول آخر الزمان کی شکل میں موجود ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تمام علوم سیکھ کر آئی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے، نہ کسی سے آپ متاثر ہوئے، نہ کسی سے آپ نے ذرہ بھر سیکھا، اس لیے اس لفظ کو کہا گیا امی۔ پھر میں کہوں گا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ عظیم ہستی، وہ عظمت والی ہستی، وہ شانوں والی ہستی، وہ مقام و مرتبہ والی ہستی جسے سب کچھ خدا نے سکھایا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام علوم سکھائے، تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ داؤد علیہ السلام کو کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے جنگی لباسوں کی صنعت سکھا دی۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ہم نے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہم نے اے لوگو ہم نے پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاۃَ، اور ہم نے طب کا علم، تورات اور انجیل کا علم سکھا دیا، عطا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سارا ہی قرآن سکھا دیا، الحمد سے لے کر والناس تک، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی زیر تک، ہر قسم کا جو علم ہے قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے لفظوں میں پھر کہوں گا کہ وہ لفظ میری جرت نہیں بیان کرنے کی، جس انداز سے موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے اندر اس لفظ کو گھسیٹا گیا، اس کے ذریعے شان محمدیت، شان مصطفیت کا ذکر کیا گیا، العیاذ والباللہ ہے۔ افسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ظالم لوگ امی کا ترجمہ جس انداز سے کرتے ہیں،
پھر اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوستہ کرتے ہیں، ان کو شرم اور حیا کیوں نہیں آتی؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے سورہ نمل میں، اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جو حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، قرآن سکھا دیا۔ پھر فرمایا آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پوری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ علم انبیاء کا ہوتا ہے، اور انبیاء سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ علم جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے آئندہ یاد رکھیے گا میرے عزیزان، کوئی بھی ایسی گفتگو نہ سنا کریں، کوئی جستجو نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ، جس میں عمدن، جس میں خطان، جس میں قصدن، جس میں سہون، جس میں شعورن، جس میں لا شعورن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات جاتی ہو، آپ کی عزت اور عظمت کے خلاف وہ لفظ جو جاتے ہوں، ان کا استعمال بھی متروک کر دیں، چھوڑ دیں، اور ان کو سننا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کر کے بولے تو اس کو بھی ترک کر دیں۔ جب بھی بات کریں ادب کے ساتھ کریں۔ جب آپ مخاطب ہوتے ہوں، جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہے ہوں، تو کبھی بھی نہ تو اللہ کے ساتھ استعمال کریں اور نہ ہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہمیں تو لب کشائی سے منع کیا گیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم سے، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرو، عزتیں بیان کرو، مقام بیان کرو، رتبے بیان کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے بیان کیا کرو، ترانے سنایا کرو، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی حدیث کی صورت میں۔ ساری بدعتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے رکھ دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر تیرے لیے، ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ پیارے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ذکر کو چھوٹی سی بات ہے، آج شرق و غرب تک جہاں لفظ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدا گونجتی ہے۔ جہاں لفظ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، وہاں لفظ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں کہا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں پر جواب یہ بھی آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خبا ہما دارن تو تنہا داری، لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس لیے نوجوان نسل، ہمارے سننے والے، اس بات کو یاد رکھیے کہ امی کا جو لفظ کا ترجمہ آپ کرتے ہیں یہ غلط ترجمہ ہے۔ ہوش کے ناخن لیجئے، شعور اور فہم کے ناخن لیجئے۔ یہ ترجمہ، ایسے الفاظ میں اس سلسلے میں اکثر اپنے جو احباب ہیں جو قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر لکھتے ہیں، میں ان کے کہتا ہوں کہ جنہوں نے آج سے 50 یا 60 یا 70 سال پہلے کام کیا ہوا ہے، اور اردو کے لفظ ان کے پاس ذخیرہ الفاظ کی مقدار کم تھی، اب ذخیرہ الفاظ بڑھ چکے ہیں، اردو بہت ساری ترقی یافتہ ہو چکی ہے، بہت سارے الفاظ جدید آ چکے ہیں، مطابقت والے الفاظ آ چکے ہیں۔ اب وہ لفظ جو کہ غلط العام ہیں اور وہ بڑی بڑی ہستیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، شاید اس وقت آج سے 50 یا 60 سال پہلے ان کے پاس لفظ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ وہ بڑے باادب لوگ تھے جنہوں نے ترجمے کیے تھے،
وہ ان کی نیت کے اوپر ذرہ بار بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان لفظوں کی جگہ ریپلیس لفظ کر دیں، نئے لفظ لے آئیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ امی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی ایسی پڑھی لکھی ہستی جسے خدا نے سب کچھ پڑھایا ہو، خدا نے سب کچھ سکھایا ہو، خدا نے سب کچھ علم دیا ہو، خدا نے سب کچھ عطا کیا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اور اس لفظ میں جب آپ ترجمہ اس انداز سے کریں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، سرور آئے گا، تسکین قلب عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔